بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور سونے چاندی کا بھاؤ دن بدن آسمان چھوتا جا رہا ہے۔ اب جس کے پاس 2 تولہ سونا ہے اس کو الجھن ہے کہ زکوٰۃ اتنی زیادہ کیسے ادا کروں، اور ادا کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے لوگو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کے اندر اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح کے الفاظ تقریباً 30 سے 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دہرائے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلتیں قرآن کریم نے متعدد مرتبہ ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے کا وہ مال جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا اژدہے کی شکل میں، اور وہ اژدہا اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے خود کے زہر کے اثر سے اس کے سر کے بال اڑے ہوئے ہوں گے، وہ گنجا ہوگا، اور اس کی گردن پر بیٹھ کر اس کی پیشانی پر ڈنک مارے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ تو زکوٰۃ ادا تو بہرحال کرنی ہے، لیکن اتنی قیمت، اتنی مالیت بڑھ رہی ہے تو کیسے ادا کریں؟ اس لیے حل تلاش کر رہے ہیں لوگ کہ کہیں کسی طریقے سے کچھ گنجائش ملے، یہ کہہ دیا جائے کہ جب آپ نے سونا خریدا تھا تو اس قیمت کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے ہے اسی طرح بیان کرنے کے ہم پابند ہیں، اپنی طرف سے مسائل بنانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے آج کوشش کریں گے کہ مختصراً زکوٰۃ کے مسائل سامنے آ جائیں، جو باقی رہیں گے وہ انشاءاللہ بعد میں، یعنی پورے طور پر ان مسائل کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ آج آئیں گے، کچھ کل یا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں وہ مال کتنے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ وہ مال جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کل 4 ہیں۔ ایک سونا، سونا کتنا ہونا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اب سے پہلے جو تولہ ہوتا تھا وہ بڑا تھا، اس کے اندر گرام زیادہ آتے تھے۔ اب تولہ چھوٹا ہے، صرف 10 گرام کا ہے۔ جب 10 گرام کا تولہ ہے تو اب جب ہم کہیں 7.5 تولہ سونا تو اس کا مطلب ہوتا ہے 87 گرام سونا، 87 گرام 48 ملی گرام سونا۔ اب اس میں آج کل کے تولے جتنے بنتے ہیں وہ آپ بناتے رہیں، 8 تولے سے زیادہ بن جائے گا، لیکن یاد رکھنا ہے آپ کو 87 گرام 48 ملی گرام سونا۔ یہ سونا زیور کی شکل میں ہو، ہاتھ پیر کا زیور عورتوں کا ہوتا ہے، یا استعمال میں آنے والی کسی اور چیز کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہے، آپ کے گھر ہے، آپ کے لوکر میں ہے، بینک کے لوکر کے اندر موجود ہے، سارا سونا زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کا حساب جوڑا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی بھی چاہے جس شکل میں ہو، سکوں کی شکل میں ہو یا روپیے پیسے کی شکل میں ہو، یا آپ کے پاس زیورات کی شکل میں ہو یا ڈلی کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہے، چاہے سونا چاہے چاندی۔ اور چاندی کا نصاب آپ کو معلوم ہے 52.5 تولہ چاندی۔ 52.5 تولے کا مطلب بھی وہی کہ گرام پہلے بڑا تھا، تولہ پہلے بڑا تھا، اب چھوٹا ہے، تو ہم اس کو گرام میں یاد رکھ لیں، 612 گرام، اور تقریباً 32 ملی گرام ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ زیادہ الجھن میں نہ پڑے، یاد رکھ لیں 612 گرام چاندی۔ یہ چاندی چاہے جس شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، برتنوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہو یا آپ نے لوکر میں جمع کرا کے رکھی ہو، سونا بھی اور چاندی بھی دونوں۔ اور تیسری چیز ہے آپ کے پاس نقد رقم، پیسے، روپیے۔ یہ روپیے آپ کی جیب میں ہیں، پاکٹ میں ہیں، آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، بینک کے اندر موجود ہیں، کسی شخص کو قرض دے رکھے ہیں، اور وہ قرض ایسا ہے جو آپ کو یقین ہے ملے گا،
تو اب اس قرض کو بھی آپ کاؤنٹ کریں گے. ہاں ایک قرضہ ہوتا ہے جس کا چانس شاید نہ ملے، وہ آدمی مار بھی سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ کاؤنٹ تو کریں گے. آج ابھی بتائیں گے کس دن حساب لگانا ہے. جس دن حساب لگائیں گے اس قرضے کا بھی لگائیں گے، البتہ اس کی جتنی زکوٰۃ بنے گی اس کو لکھ کر رکھ لے. جب اس کی طرف سے وہ پیسے آ جائیں گے تو اس کی زکوٰۃ آپ دے دیں. شریعت یہ گنجائش آپ کو دیتی ہے. تو چاہے وہ مال یعنی نقد رقم قرضوں کی شکل میں لوگوں کے پاس آپ کا دیا ہوا ہے، یا وہ فکس ڈپوزٹ ہے، یا آپ نے اس کو میوچل فنڈ کے اندر یا شیئر مارکیٹ کے اندر آپ نے لگا رکھا ہے، یا آپ کی طرف سے ایف ڈی کرایا ہوا ہے، یا آپ نے وہ پیسے کمیٹی کے طور پر رکھے ہوئے ہیں. کمیٹی کی شکل تقریباً لوگ آج کل جانتے ہیں. 8-10 آدمیوں نے 5,000 10,000 یا 50,000 یا 1,00,000 مل کر ہر مہینے جمع کرنے کی طے کی کہ ہر مہینے اتنے پیسے جمع کریں گے. اس مہینے کیا کہتے ہیں پرچی کے ذریعے سے یا کسی اور شکل میں فلاں کے پاس چلے جائیں گے. اگلے مہینے پھر اتنے ہی جمع کریں گے، فلاں کے پاس چلے جائیں گے. اگلے مہینے پھر جمع کریں گے، فلاں کے پاس چلے جائیں گے. فائدہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے پاس ہر مہینے ایک مرتبہ ایسی رقم آ جائے گی کہ وہ اس سے اپنا کچھ بڑا کام کرنا چاہے تو کر لے، اور ہر مہینے سب کی جیب سے نکلنے ہیں تو کسی پر زیادہ بوجھ بھی نہیں آئے گا. ظاہر بات ہے کہ 10 آدمی جب یہ کام کریں گے تو ایک آدمی وہ ہوا جس کے پاس آج بہت بڑی رقم آئی اور اس کو آنے والے 10 مہینے تک وہ ادا کرنے ہیں، اور ایک آدمی وہ ہوگا جو ابھی ادائی کر رہا ہے آنے والے آخری 10 مہینہ، جو لاسٹ 10ویں نمبر کا مہینہ ہوگا، اس مہینے کے اندر وہ پیسے سارے اس کو مل جائیں گے. تو جس آدمی نے ادا کر دیے ہیں اس کے پاس اب کیا ہوگا، آئیں گے. تو جتنے یہ ادا کر دے گا وہ پیسہ اس کا ہے، وہ بعد میں ملنے والا ہے، تو اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. اور جس کو مل چکا ہے اب اس کو ادا کرنے ہیں، دوسروں کو دینے ہیں، تو وہ منہا کیا جائے گا، مائنس کیا جائے گا. تو آپ کے پاس کمیٹی کی شکل میں پیسے آنے والے ہیں، ان کو بھی آپ جوڑیں گے. اور چوتھی چیز ہے سامان تجارت. سامان تجارت وہ سامان جو بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو اور یہی بیچنے کی نیت ابھی بھی باقی ہو، بدلی نہ ہو. بیچنے کے ارادے سے کون سا سامان آپ خریدتے ہیں؟ جس سامان کا آپ بزنس کرتے ہیں. آپ کے یہاں کپڑے کا بزنس ہوتا ہے تو وہ کپڑا ہے. آپ کے یہاں پرچون کا سامان ملتا ہے تو وہ سامان جو دکان کے اندر پڑا ہوا، فرنیچر نہیں، نہ دکان اور نہ فرنیچر، اس کے علاوہ جو آپ بیچنے والے ہیں وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پراپرٹی ہے، مکان، دکان، فلیٹ، پلاٹ، یہ جو بھی چیز ہے، یا گاڑی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جس کو آپ نے خریدا اس ارادے سے کہ بیچنے والا. پلاٹ خریدا ہے کہ بچوں کا مکان بناؤں گا، بچوں کو دے دوں گا، بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی ہے. نہیں، نیت خریدنے کے وقت میں تھی اور وہ نیت ابھی بھی موجود ہے. پہلے جب خریدا اس وقت میں اس ارادے سے کہ میں اس کو بیچوں گا، اور وہ نیت ابھی چل رہی ہے، بدلی نہیں ہے، تو وہ سامان کہلاتا ہے سامان تجارت. گاڑی آپ نے خریدی ہے، گاڑی کو خریدنے کے وقت ارادہ ہے اپنے ذاتی استعمال میں رکھنا ہے، یا گاڑی کو خریدا ہے کہ میں اس کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کروں گا، تو یہ بھی سامان تجارت نہیں ہے. سامان وہ بیچنے کے ارادے سے خریدا ہو اور وہ نیت ابھی باقی ہو. غرض یہ ہے کہ تجارت میں کل 4 مال ہوتے ہیں، اور اب یہ 4 مال جس کے پاس میں ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن کتنے ہوں گے؟ اتنے کہ یہ آدمی مالدار بن جائے. مالدار بننے کا معیار ہر آدمی کی سوچ کے لحاظ سے الگ ہے. جس آدمی کے پاس 50,000 ہے وہ لاکھ والوں کو دیکھ کر کے کہتا ہے میں تو غریب ہوں، اور جس کے پاس لاکھ ہے وہ 50 لاکھ والے کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ میں تو غریب ہوں، اور جس کے پاس میں 50 لاکھ ہے وہ کروڑ والوں کو دیکھ کر کے کہتا ہے میں تو غریب ہوں. یعنی آدمی کو اگر اپنے طور پر ڈیسائیڈ کرنے کا موقع دیا جائے کہ تم خود فیصلہ کرو تم امیر ہو یا غریب ہو، خاص طور سے زکوٰۃ کے مسئلے میں وہ کہے گا میں غریب ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالدار ہونے کا معیار خود سے طے کیا، اور وہ معیار یہ رہا کہ زکوٰۃ فرض ہوگی مالدار پر. اور مالدار کا مطلب 7.5 تولے سونا ہو، یعنی 87 گرام 48 ملی گرام سونا ہو، یا چاندی ہو 52.5 تولہ، یا گرام آج کل کے لحاظ سے جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو 612 گرام چاندی ہو. اب ہم اس غلط فہمی میں بعض مرتبہ جاتے ہیں کہ میرے پاس میں 5 تولے سونا ہے اور
40 تولے مثلا چاندی ہے، تو نہ سونے کا نصاب پورا ہوتا ہے نہ چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے، اس لیے میں تو مالدار ہوں نہیں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ بعض مرتبہ غلط فہمی آتی ہے ذہن میں، اس لیے یہ بات کلیئر کر لیں کہ شریعت مانتی ہے آپ کے پاس یہ 2 مال، سونا چاندی، یا آپ کے پاس روپیہ پیسہ یا سامان تجارت کے ساتھ میں سونا، یا 3 مال یا 4 مال، اگر سب مل کر کے اتنا ہو جائے کہ آپ کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب وہ ایک نصاب کون سا ہوگا؟ کیونکہ شریعت کی نظر میں اصل چیزیں 2 ہی ہیں، ایک سونا ہے ایک چاندی ہے، باقی یہ دونوں چیزیں اسی معیار پر پوری آئیں گی تو مانا جائے گا۔ اب معیار سونے کو بنائیں تو سونا 7.5 تولہ کسی کے پاس میں ہونے کا مطلب ہے ڈھیروں مال اس کے پاس میں ہوگا، 10-15 لاکھ روپے ہوں گے تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ مالدار ہے۔ ایسے مالدار جب آپ ڈھونڈیں گے بہت کم ملیں گے، جبکہ غریب بہت زیادہ ہیں، تو اتنے لوگوں کی ضرورت کیسے پوری ہو؟ شریعت نے کہا جو زیادہ غریبوں کے حق میں مفید معیار بن سکتا ہے وہ بناؤ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں سونا اور چاندی ایک لیول کے تھے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بالکل اتنی ہوتی تھی جتنی 7.5 تولہ سونے کی ہوتی ہے۔ اب دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق آ گیا، تو اس لیے انفع للفقراء کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کون سا مال غریب کے حق میں زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ چاندی کو اگر ہم حساب میں لگائیں گے تو جلدی نصاب پورا ہوتا ہے، یعنی مالدار زیادہ ہوں گے۔ کہنے کے لیے تو یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی والے کو آپ نے کہہ دیا مالدار، اور اس کو کہا کہ غریبوں کا لحاظ کرو، تو یہ تو اس کے اوپر ظلم ہے، جبکہ حقیقت آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اپنے مال میں سے کتنا نکالے گا؟ 40واں حصہ۔ تو اگر یہ 40واں نکال رہا ہے، 39 حصے اس کے پاس میں ابھی بھی ہے، تو اس کی رعایت بھی ہوتی ہے، اور غریب کو بھی کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، اس کی رعایت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ چاندی کا نصاب اصل ہوگا اور سونے کا نصاب اس کے ساتھ میں جڑ جائے گا۔ اب یہ بات زیادہ الجھن میں آپ کو اگر ڈالے تو مختصر کریں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہم پیمانہ بنائیں گے چاندی کو، اور چاندی کا نصاب آج کی تاریخ میں جب یہ بات میں کر رہا ہوں 1,87,000 روپے ہے۔ چاندی کے بھاؤ بھی ہر دن بہت زیادہ فرق کے ساتھ اوپر نیچے جا رہے ہیں، اس لیے جس دن بھی آپ حساب جوڑیں گے، اور حساب جوڑنے کا دن کون سا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، تو اس دن کی قیمت آپ نکال لیں، سرچ کر لیں، آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ آج کی قیمت ہے 1,87,000۔ اب کسی شخص کے پاس میں 1 تولہ سونا ہے، اور اس کے پاس میں مثلا 10 تولے چاندی ہے، اور اس کے پاس میں 20,000 روپے ہیں۔ یہ تینوں جب آپ ملاتے ہیں تو ظاہر بات ہے تینوں کی مالیت 1,87,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو شریعت کہے گی کہ یہ آدمی مالدار ہے۔ جب یہ آدمی مالدار ہے تو اب یہ زکوٰۃ دے گا؟ ابھی نہیں، ابھی ہم نے یہ کہا کہ یہ مالداروں کی لسٹ میں آیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تاریخ یاد رکھے کس دن اس کے پاس اتنا مال آیا ہے۔ یہ تاریخ یاد رکھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آج کل لوگ چونکہ شریعت کے احکام کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جب عقل آتی ہے جب تک کئی سال گزر جاتے ہیں، اب حساب کرتے ہیں تو یاد رکھنا مشکل کہ کس تاریخ میں میرے پاس یہ مال آیا، مجھے تو یاد نہیں۔ تو یاد رکھنے کا طریقہ بہت آسان، اتنا مال ایک ساتھ آدمی کے پاس آتا ہے یا تو جب اس کی جاب لگی ہے اور سیلری بہت اچھی ہے، جو کہ عام طور سے ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس جو سیلری آئی اور اس نے کچھ سیونگز رکھنا شروع کی، کیونکہ جب سیلری آئے گی، تنخواہ آئے گی تو ساری ایک دم سے آپ اسٹاک کر لیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ اس میں سے اپنا خرچہ نکالیں گے، دوسرے مصارف میں وہ خرچ ہوگی، کچھ باقی رہے گی، تو جو باقی رہا ہر مہینے آپ جوڑتے رہے، تو جس دن آپ کے پاس 1,87,000 جمع ہو گئے وہ آپ کے مالدار ہونے کا دن ہے۔ دوسری شکل آدمی کے مالدار ہونے کی ہوتی ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اس کی پراپرٹی نام آ گئی، یہ ایک شکل ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے حق میں جس دن شادی ہوتی ہے، کسی کو سسرال والوں کی طرف سے، کسی کو اپنے والدین کی طرف سے اتنا زیور مل جاتا ہے کہ وہ نصاب کی مالک ہو جاتی ہے۔ تو یہ موٹی سی چند صورتیں، اس کے علاوہ بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ جس دن آپ کے پاس میں مال آیا ہے وہ آپ کے مالدار ہونے کا دن ہے۔ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، بہت سوچا، یاد نہیں آ رہا ہے کس دن میرے پاس میں یہ مال آیا تھا، تو پھر اندازہ کریں کہ ایک شاید اس تاریخ کے آس پاس آیا تھا، اندازے سے ایک تاریخ مقرر کر دیں۔ جب اندازے سے آپ نے ایک تاریخ مقرر کی تو وہ آپ کے مالدار ہونے کا دن بنا۔ ہم نے تاریخ مقرر کی جس دن ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس دن 15 شعبان ہے،
تو آپ یہ طے کریں کہ 15 شعبان کو آپ مالدار ہوئے۔ اب اگلے سال جب 15 شعبان آئے گا تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگلے سال 15 شعبان کو دیکھنا کیا ہوگا کہ جتنا مال ابھی بتایا 1,87,000 یا اس دن یعنی اگلے سال 15 شعبان کو 612 گرام چاندی کی جتنی قیمت بن رہی ہے اتنی قیمت کے آپ مالک ہیں۔ اگر آج بھی مالک ہیں جیسے پچھلے سال اسی دن میں مالک تھے، اب آپ کو کہا جائے گا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ درمیان سال میں آپ کے پاس کل 25,000 رہ گئے تھے، کل 50,000 رہ گئے تھے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان دو تاریخوں میں جب آپ کے پاس مال ہے اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اب آپ کیا کریں گے؟ اب حساب لگائیں گے، کیلکولیشن کریں گے۔ کیسے حساب لگائیں گے؟ سب سے پہلے حساب لگائیں گے کہ میں نے لوگوں کو کتنا دیا ہوا ہے، میرا قرض لوگوں کے ذمے کتنا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا مثلا آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ آج کے وقت میں ہے 5 لاکھ روپے، اور جو آپ کا قرضہ لوگوں کے ذمے ہے وہ ہے 2 لاکھ روپے۔ ٹوٹل آپ کا بن گیا 7 لاکھ روپے۔ آپ اتنے کے مالک ہیں۔ جب 7 لاکھ کے آپ مالک ہیں اب یہ حساب لگائیں کہ آپ کے ذمے بھی لوگوں کا قرضہ ہے جو آپ کو دینا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ میرے ذمے قرضہ ہے لوگوں کا اور وہ ہے مثلا 1.5 لاکھ روپے، تو ابھی 7 ہوئے تھے اس وجہ سے کہ آپ نے 2 وہاں پر ایڈ کیے تھے، تو اب ان میں سے آپ 1.5 کم کر دیں۔ آپ کے پاس اب بنے کل 5.5 لاکھ روپے۔ جب 5.5 یہ بن گئے اب آپ دیکھیں کہ کچھ بینک کا بھی ہے جس کی قسطیں مجھے ابھی ادا کرنی ہے۔ بینک کی قسطیں جب آپ دیکھیں گے وہ آپ کا بن رہا ہے مثلا ٹوٹل 1.5 لاکھ روپے، تو 5.5 میں سے جب آپ نے 1.5 کو مائنس کیا تو وہ بن گیا 4 لاکھ روپے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس مہینے کا جو بجلی کا بل ہے وہ بھی مجھے جمع کرنا ہے، جو پانی کا بل ہے وہ بھی جمع کرنا ہے، اس کو جب آپ نے مائنس کیا تو وہ مثلا 10,000 روپے وہ کم ہو گئے، تو اب آپ کے پاس بنا 3,90,000 روپے۔ اب ان 3,90,000 کو آپ ایک اپنے پاس سمجھے کہ اتنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس مال کو آپ بہت آسانی کے ساتھ 40 میں ڈیوائیڈ کر دیں، بالکل آسان۔ 40 میں جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ یاد رکھنے کو یوں رکھ لیں کہ 2.5%، اور یاد رکھنے کا دوسرا طریقہ یہ، کیلکولیشن بھی بہت آسان ہے۔ ٹوٹل اماؤنٹ جتنا بنا ہے وہ بنا ہے آپ کے پاس 3,90,000، اسی کو جب آپ نے ڈیوائیڈ کیا تو وہ جو کچھ ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا 40 سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد وہ ہے 40واں حصہ، اور وہی ہے زکوٰۃ۔ اب اس کا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔